بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، کیا آنے والا رمضان المبارک قیامت سے پہلے والا رمضان المبارک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے، اور جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستوں، اس دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانے گا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اسی طرح اس کائنات کو فنا ہو کر رہنا ہے۔ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، ان میں سے کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں محبوب احمد آپ کو جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلہ کی کثرت کیا ہوگی، زیادہ ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کا ہی قیامت کی نشانی تو نہیں ہے۔ اور دوستوں، اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک کے بارے میں ظاہر ہونے والی فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں، اور اپنے انسان ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں ایک لائک کے ساتھ ویڈیو کو۔ دوستوں، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یعنی دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس اس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستوں، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان مختلف قسم کے نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور زمین پر قائم ہوگا، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس وقت جس کام کی ابتدا ہوئی ہے اس کا اختلاف اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اسی طرح اس کائنات کو فنا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجہ رکھتی ہیں۔ پیارے دوستوں، ان میں سے پہلا درجہ علامت پیدا ہونا،
علامت بیدا کا ہے، جو کہ ان علامت پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامت صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ باوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس کے عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوق بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی چیخ میں پڑ جائیں گے، یہ کیسی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا پائے گا۔ جس رمضان مبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ مہینہ رمضان مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا، اور آسمان پر ستر کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان مبارک میں ملک شام میں صوفیان کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی، یا پھر درمیانی حصے میں، یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان یعنی آدھا رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، تو آسمان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 700 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکار جائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہیں اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور زور زور سے تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، یعنی قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کے خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف جادیاں اپنی لب
لب کاموں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلہ کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں نشانیہ میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی اس رمضان المبارک کے 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں اپنا جان و مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے تک ہی سیمت نہ رکھیں بلکہ اسے اپنے ہر اس مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔ رمضان آنے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔